وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو خصوصیات سے نوازا، ان میں سے کچھ خاصیتیں فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عطا کی ہیں جو کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا کی۔ ان کی تفصیل کچھ یوں ہے، محققین نے ان کی 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم وہ ولادت مبارکہ سے پہلے کی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی عرش پر تحریر ہونا۔ دوسری قسم وہ ولادت کے بعد نبوت تک، اور تیسری قسم نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی خصوصیت، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیند کے اندر وضو کا نہ ٹوٹنا، برقرار رہنا۔ اور چوتھی قسم وہ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو عطا کی گئی ہے، جیسے مال غنیمت کا حلال ہونا، پوری زمین کے اوپر عبادت کا ادا کیا جانا۔ اور 5ویں قسم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فضیلتیں عطا کی گئی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ گاران امت کے لیے شفاعت کرنا اور حوض کوثر کے جام پلانا۔ یہ کل 5 قسمیں ہوئیں۔ ان میں سے ہم آج پہلی قسم پر بات کریں گے۔ پہلی قسم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یعنی کہ پیدائش سے پہلے جو فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے خاص نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں اور کسی نبی کو نہیں دی عطا کی، جن میں سے پہلی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو پیدا کیا۔ مصنف عبد الرزاق میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ خلق قبل الاشیاء کلیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے نور نبی کا من نور اللہ ای روح اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے نبی کے نور یعنی کہ روح مبارکہ کو پیدا کیا۔ مولا علیہ قاری فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد روح مبارکہ ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہے۔ یہاں تک کہ آسمان و زمین سے پہلے، عرش و کرسی سے پہلے، جنت اور جہنم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کے انوارات ہیں جو پیدا کیے ہیں۔ یہ ایسی خصوصیت ہے جو کسی بھی نبی جو دوسرے گزرے ہیں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ نمبر 2، سب سے پہلے نبوت ملنا۔ عالم ارواح میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کی روح مبارک کو سب سے پہلے نبوت کے عہدہ ملنے کی بشارت موصول ہوئی۔ مشکات شریف میں، مستدرک حاکم میں، اور اسی طرح امام طبرانی نے اپنے معاجم میں ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقت نبیا و آدم بین الماء والطین، فرمانے نبی ہے کہ میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی لکھا جا چکا تھا جس وقت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی کہ ابھی تک ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ دوسری حدیث پاک میں تو یوں ہے
کہ میں اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا، تحریر ہو چکا تھا، میں آخری نبی ہوں، جس وقت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی کہ ان کا ابھی تک پتلا بھی نہیں بنا تھا، ان کا جسم بھی نہیں بنا تھا۔ اس سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے شرف سے نواز دیا۔ یہ ایسی فضیلت ہے جو کسی بھی نبی دوسرے کو حاصل نہیں ہوئی۔ نمبر 3، توحید کا اقرار کرنا۔ یوم عہد الست میں سب سے پہلے جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ عہد الست کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسانوں کی پیدائش سے پہلے تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے عہد لیا، یہ اقرار لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو تمام روحوں نے بیک زبان ہو کر یہ کہا کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، ربی اللہ۔ روایات میں یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے جس ہستی نے ربی اللہ کہا وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ تو یہ تیسری فضیلت ہو گئی جو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے، دوسرے کسی انسان تو انسان دور کی بات ہے، کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ چوتھی فضیلت، لولا لما خلقت الافلاق، اے پیارے پیغمبر اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ یعنی کہ مقصد تخلیق کائنات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا۔ دنیا کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کیا جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس عبادت کو بتلانے کے لیے جو سب سے بڑی ہستی مبعوث کی اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واضح رہے کہ ایک چیز کے مقاصد ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح دودھ اور شہد، ان کا مقصد جس طرح غذا ہے تو دوا بھی ہو سکتا ہے، اور تیسرے نمبر پر ان کا مقصد تجارت بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے بنانے کے مقاصد ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، عبادت خدا کی اور نمونہ عبادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ عرش مبارک پر آپ کا نام نامی لکھا ہوا ہونا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اللہ نے پوچھا ہے آدم تو نے جو یہ مجھ سے درخواست کی، دعا کی کہ محمد کے برکت سے میری توبہ قبول فرما، تو یہ تو نے محمد کا نام کہاں دیکھا؟ تو تیری تو اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمایا جس وقت میں پیدا ہوا تو میں نے سر اٹھایا، رأیتہ قوائم العرش، تو میں نے دیکھا عرش کے پایوں کو اوپر مکتوباً علی العرش، عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں، وہ نبی ہیں جن کا نام نامی عرش مبارک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد تحریر کیا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ ہستی ہیں کہ آپ کی پیدائش کے بعد، نبوت کے بعد تو لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا، برکت حاصل کی، لیکن نبوت سے پہلے بلکہ پیدا ہونے سے پہلے بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے فتح حاصل کرتے۔ پہلے سپارے میں ہے کہ یہود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر فتح حاصل کرنے کی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں غالب کر دے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، حتیٰ کہ برگزیدہ ہستیاں انبیاء کرام جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت کی وجہ سے روایت میں یہاں تک لکھا ہے، کتب سیر میں محققین نے یہ کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جس وقت کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان کی مشکلات سے اللہ نے بچایا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو گل و گلزار کر دیا۔ یہ برکت حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بشارتیں دینا، یہ وہ واحد چیز ہے جس میں سوائے چند ایک نبیوں کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر فہرست ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پہلے لوگ بھی برکت حاصل کرتے رہے، فتوحات حاصل کرتے رہے، بشارتیں دیتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنے مسائل اور مشکلات حل کراتے رہے۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتب سابقہ، آسمانی کتابوں میں جو پہلے نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، ان تینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود ہے۔ تورات میں اس طرح اللہ نے دوسرے پارے کے شروع میں فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ جو یہود ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے آل اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ اور انجیل کی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سورہ صف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور نعت بیان کی، من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ پہلی کتابوں میں آپ کا تذکرہ موجود۔ ہاں، اگر کوئی غیر مسلم آپ سے یہ پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، کون ہیں، تو آپ اس کو یوں بتا سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کی روح کو سب سے پہلے پیدا کیا، روح جس کی سب سے پہلے پیدا ہوئی ہو، جس کی روح کو تاج نبوت اور ختم نبوت کا تاج پہنایا ہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق اور مزین کیا ہو، اور جس نے سب سے پہلے خدا کی توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو، آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ جن کی بشارتیں دیتے ہوں، حضرت نوح جن سے فیض حاصل کرتے ہوں، اور حضرت عیسیٰ جن کے گن گاتے ہوں، اس ہستی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔